الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں رمضان کی طاق راتوں کی عبادات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں بھرا ہے، مگر اس کا آخری عشرہ اور خاص کر اس کی طاق راتوں میں رحمتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرہ خاص کر اس کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں جو کہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان کی قدر کریں اور خوب اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جس مرد یا عورت کو یہ خواہش ہو کہ اس کی قبر روشن ہو تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں کہ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادت سے افضل ہے۔ ذیل میں طاق راتوں کی عبادات بیان کی جاتی ہیں۔ 21ویں شب کی عبادت۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 21ویں شب کو جو کوئی 4 رکعت نماز نفل دو کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے، نماز پوری کر کے 70 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی کوئی 21ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، نماز پوری کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو اس نماز کی برکت سے اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 23ویں شب کی عبادت۔ رمضان کی 23ویں شب کو جو بھی کوئی بندہ خدا 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ یہ نماز اس کی مغفرت کے واسطے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح 23ویں شب کو جو بھی کوئی مسلمان 8 رکعت نماز نفل 2 کر کے 4 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھے، نماز پوری کرنے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا باعث نجات اور افضل و اعلیٰ ہے۔ 25ویں شب کی عبادت۔ رمضان کی 25ویں شب کو جو بھی کوئی مومن 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، نماز پوری کر کے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے بے شمار عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی شب کو جو بھی کوئی 4 رکعت نماز نفل اس طرح 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، نماز پوری کرنے کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھے تو یہ نماز اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اسی رات کو جو بھی کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور نماز پوری کرنے کے بعد 70 مرتبہ دوسرا کلمہ شہادت پڑھے تو ایسے شخص کو اللہ عز و جل عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 25ویں شب کو جو بھی کوئی سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
اسی رات میں سورہ فتح 7 مرتبہ پڑھنے والے کی ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ 27ویں شب کی عبادات۔ جو بھی کوئی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز نفل 4 کر کے 3 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 27ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل کوئی بھی مسلمان اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل سے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اسی شب میں جو کوئی 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ عصر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ نماز پڑھنے پر نہ صرف موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے بلکہ عذاب قبر بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات کو اگر کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والا ابھی اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ عز و جل اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کرو، اور یہ شخص جب تک اپنی آنکھ سے جنتی نعمتیں دیکھ نہ لے گا اسے موت نہ آئے گی۔ اسی طرح جو بھی کوئی اسی شب میں 4 رکعت نماز نفل 1 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ علم نشرح اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، جب نماز پوری کر چکے تو 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، ایسا کرنے والے کے نامہ اعمال میں بے شمار ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 1 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے سجدے میں سر رکھ کر یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جو بھی دینی یا دنیاوی حاجت طلب کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ضرور ملے گی۔ اسی طرح جو بھی رمضان کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک تبارک الذی پڑھے گا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ 29ویں شب کی عبادات۔ جو بھی کوئی مسلمان رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے، یہ نماز ادا کرنے والا ایمان کامل سے رہے گا اور انشاءاللہ با ایمان دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز پوری کر کے 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تو نماز پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی ان طاق راتوں کی عبادات پر عمل کر کے دین اور دنیا کی ترقی حاصل کریں۔
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.